میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ میں نے لوگوں کو وہی بتایا جو جاننا ان کا حق تھا۔ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کیا اس ملک میں سچ بولنے کی آزادی ہے؟ میں بولتا ہوں چاہے بڑھ جائے جتنا بھی اندھیرا، روشنی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کو کوئی بھی قید کر سکتا ہے لیکن حق اور سچ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سچ کی آواز۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم ایکسکلوسیو انٹرویو ہے۔ میں چاہوں گا کہ انہی سے سوال شروع کروں، اپنا انٹرو رہنے دوں۔ کافی سوالات ہیں لیکن ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس 40 منٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل صاحب، ان سے بات کریں گے۔ جی سردار صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو اختر مینگل صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ جی بالکل خیریت سر۔ پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے سر کہ آپ نے خط لکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس میں میاں نواز شریف صاحب سے آپ نے گلہ کیا ہے، حالانکہ آپ اتحادی جو ہے وہ ایک بڑی اتحاد میں تھے اور اس کا نام تھا پی ڈی ایم۔ تو کیا وجوہات ہے کہ سر آپ نے پی ڈی ایم کے سربراہ سے آپ کے گلہ کرنے کے بجائے اتحادی حکومت کے سربراہ سے گلہ کرنے کے بجائے، یعنی شہباز شریف سے، آپ میاں نواز شریف صاحب کی طرف چلے گئے؟ کیوں سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کل موجودہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں خطوں کی بڑی اہمیت ہے جی۔ ایک وہ خط تھا جس کو سیفر کے نام سے لوگ لہراتے تھے، آج کل جو ہے میرا خط جو ہے نا وہ موضوع بحث ہو گیا ہے سر۔ جی خط لکھنے کا مقصد ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ایک خط آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک خط پہلے بھی لکھا تھا 2022 جولائی میں میاں صاحب کو، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این وہ لیڈ کر رہی تھی، تمام جو آپ کی مخلوط حکومت ہے اس کو وہ لیڈ کر رہی تھی، اور وہی میجر پارٹی اس مخلوط حکومت میں یا پی ڈی ایم میں بھی میجر پارٹی وہ تھی۔ باقی ہم بھی تھے، جے یو آئی بھی تھے جن کے سربراہ مولانا صاحب ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے، یا دوسری چھوٹی ہم جیسی جو جماعتیں تھیں وہ بھی اس میں شامل تھی۔ خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ پارٹی کے حوالے سے وہ ایک بڑی پارٹی تھی، اور اس پارٹی میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے اس کی قیادت تھی، تو اس کو میں نے اس لیے خط لکھا کہ ہمیشہ شکایتیں گھر کے بڑوں سے کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو وہ خط لکھا۔ اب کیوں لکھا، اس میں تمام تفصیل، اور اس میں کیا لکھا اس میں تمام تفصیل میں نے اس وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کی ہے۔ اچھا سر، میں یہاں پر ایک سوال اس تفصیل پہ جاؤں گا، آپ کے 6 نکات پہ بھی جاؤں گا، لیکن سر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جس پارٹی کے سربراہ اور بڑے کی حیثیت سے میاں نواز شریف صاحب کو خط لکھا اور گلہ کیا، تو میاں نواز شریف صاحب کس سے گلہ کریں سر؟ 16 مہینے میں ان کے بھائی وزیر اعظم رہے، ان کے اہم ترین سیاسی لیڈر پی ایم ایل این کے کابینہ کا حصہ رہے، لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکے سر، تو نواز شریف کس سے گلہ کریں سر؟ دیکھیں نہیں، وہ گلہ کریں اپنی پارٹی سے بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی بھائی سے بھی کر سکتے ہیں، اور فیملی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھا تھا کہ جہاں پہ مناسب میں نے سمجھا، میں نے وہ گلہ ان سے اس لیے بھی کیا کہ ان کو صرف آج کا نہیں، ماضی کا بھی، پچھلی جو 2 حکومتیں تھیں ان کی، ان میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی وہ یاد دلائیں۔ اس میں تو نہ جے یو آئی شامل تھی، نہ اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی۔ اس حکومت کی قیادت میاں صاحب خود کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کی جو حکومت 96 کی جو حکومت ہے اس کی قیادت بھی وہ خود کر رہے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو خط لکھ کے اپنی
शिकायतें या हमारे जो गिले शिकवे उसका इजहार कर सकूं। सर 2013 पे चलते हैं ज़रा। 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आप अपने 6 नुकात के साथ इसमें शामिल होते हैं। उस वक्त सूबाई वज़ीर आला भी एक ऐसा शख्स होता है जो आपके 6 नुकात के माइंड का आदमी होता है, डॉक्टर मालिक होते हैं। लेकिन सर कोई पजीराई नहीं मिली आपको, या मिली पजीराई? डॉक्टर साहब उससे पहले मैं जाऊंगा, ये 6 नुकात 2013 में नहीं बल्कि 2012 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, आपको याद होगा, यस, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब हमसे मिलने आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने हमारे उन तमाम नुकात की हिमायत की कि बिल्कुल इनके जायज़ मुतालबात हैं। तो जब 2013 में उनकी हुकूमत बनी तो फिर हमने जाके उनको याद दहानी करी कि अब आपको मौका मिला है, इन मसाइल को जो है एड्रेस करें। और उस वक्त भी उन नुकात की कोई पजीराई नहीं हुई, तो हम समझे शायद 2013 के उन जो एक तजुर्बात थे उनसे कोई सबक हासिल किया होगा। और जब जिस अंदाज में वोट को इज़्ज़त दो का नारा मियाँ साहब ने लगाया था ना जी, तो हम समझे कि उस वोट की इज़्ज़त का उनको भी एहसास हो गया होगा। तो हमने फिर उनकी याद दहानी के लिए 2018 नहीं बल्कि 2020 में पीटीआई से इत्तेहाद ख़त्म करने के बाद हमने उनके साथ पीडीएम में जो है शमूलियत इख्तियार की। सर वैसे यहाँ एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ता हूँ सर, मोमिन जो होता है एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बलूचिस्तान को 3 अहम आइनी ओहदे उनके पास हैं। एक चेयरमैन सेनेट है, आपके संजरानी साहब हैं। दूसरे जो हैं वो जनाब बड़ा मोतबर नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। और तीसरे निगरां वज़ीर आज़म, बाइख्तियार निगरां वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब। तो सर ये 3 अहम तरीन आइनी ओहदे बलूचिस्तान के पास हैं। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि अब भी वो मसाइल जो आप कई अरसे से लेके जा रहे हैं, इन 3 हज़रात की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि ये उन मसाइल को हल कर सके? सर डॉक्टर साहब ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमेशा बलूचिस्तान से अगर कोई वज़ीर आला भी इलेक्ट होता है तो कहते हैं जी बलूचिस्तान की पसमानदी के ज़िम्मेदार वो वज़ीर आला है। चाहे कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट फेडरल मिनिस्टर भी बनता है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कहते हैं जी देखें वज़ीर आला भी आपका, फेडरल मिनिस्टर भी आपका। अब जो है नया जो आया जी कि देखें निगरां वज़ीर आज़म भी आपका है, चेयरमैन सेनेट भी आपका है, और आने वाले दिनों में जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी बलूचिस्तान के हैं। मसला ओहदों का नहीं है डॉक्टर साहब, मसला इख्तियारातों का है। इससे हटकर आप देखें यहाँ पर बड़े बड़े वज़ीर आज़म आए जिनको फांसी भी दी गई, उनके इख्तियारात का अंदाज़ा हो गया होगा। बड़े बड़े हेवी मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म आए, उनके हेवी मैंडेट को रोंद कर उनको जो हाईजैकिंग के केस में इन्वॉल्व भी किया गया और मजबूरन उनको जलावत नहीं देखनी पड़ी। यहाँ पे वो वज़ीर आज़म आए जो इलेक्शन में इस तय करके आए थे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, उस जमहूरियत को जो है दवाम बख्शने, उसको मजबूत करने के लिए उनको शहीद किया जाता है। तो यहाँ पर ओहदों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी इख्तियारातों की अहमियत है। तो पूरे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक अंदाज में वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों यहाँ पर डेमोक्रेसी को जो है, जमहूरियत को जो है हम मिसिंग पर्सनस की तरह ढूंढ रहे हैं जो हमें कहीं पे नहीं मिल रही। ऐवान भी हैं, जमहूरी इदारे भी हैं, लेकिन उस जमहूरियत में जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ना दिखने के बराबर हो जाती है। अच्छा सर ये बताइए कि जो निगरां वज़ीर आज़म आए हैं जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उसके ऊपर आपके बड़े सख्त स्टेटमेंट है। ख़ास तौर पे आपने उनको जमहूरियत के हवाले से गोरकन कहा है और कहा है कि जी ये
جمہوریت کے گورکن ہیں. تو کیا اختلاف ہے سر؟ یہ آپ کو بڑے سافٹ آدمی ہیں کہا جاتا ہے. میں اس وقت کمال شاہ جام کمال کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے پیارے آدمی ہیں, کسی سے لڑتے نہیں ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں. اختر مینگل صاحب خامخواہ ان سے ناراض ہے. رانا ثناء اللہ کا ایک میں نے اسٹیٹمنٹ سنا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اس لیے ان سے ناراض ہیں کہ ان کے وہ سیاسی مخالف ہیں. ذرا کچھ بتائیں گے ہمیں بھی اور سننے والوں کو کہ آپ کے اتنے سخت اختلاف ان سے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, کسی کے ساتھ ہمارے ذاتی اختلافات نہیں ہیں, ہمیشہ اختلافات رہے ہیں, سیاسی اختلافات رہے ہیں. اور جہاں تک انوار الحق کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں, وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, قلعہ سیف اللہ سے ضلع ہے وہاں سے تعلق ہے, کاکڑ قبیلے سے وہ تعلک رکھتے ہیں. نہ ان کی ذات سے میرا اختلاف ہے, نہ ہی اس کس پارٹی سے وہ تعلق ہے, ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک بات اختلافات کی ہے اس نیریٹو سے ہمیں اختلاف ہے, کیونکہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ ٹھیک ہے نا, بلوچستان کا مسئلہ حل جو کہ اس میں وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو ہم وہ حل ہوں گے. جب کوئی شخص یہ کہے کہ بلوچستان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر اس سے آپ یہ امید کیسے رکھیں گے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوچ بھی سکتا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ جو آپ کی کنفلکٹ جو چل رہا ہے گزشتہ 30 سال سے, اس میں کیجولٹیز بھی ہوئے ہیں, اس میں لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, اس میں لوگ درپدر بھی ہوئے ہیں اپنے علاقوں سے, لوگ مسنگ پرسنز کی بڑی تعداد ہے, اور لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کے باہر بھی چلے گئے ہیں. تو جب تک کہ ان مسئلوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, جب تک میرے سامنے کوئی کہے گا کہ میں بلوچستان کے مسئلے کو ایک قانون سازی کے تحت یا کسی کو وزیر اعظم یا کسی کو چیئرمین سینٹ بنا کے میں اس کو حل کروں گا, میرے خیال میں ناممکن ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ایشوز ہی نہیں بلوچستان کے, مسنگ پرسنز کے جو فگر دیے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں, بلوچستان میں کوئی ڈیتھ اسکواڈ نہیں ہے, بلوچستان میں جو کوئی بھی جبری گمشدگیاں نہیں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں کسی علاقے میں جو آپریشن نہیں ہو رہا, یا بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے وہ بالکل نہ ہونے کی برابر ہے, تو پھر اس شخص سے آپ یہ امید کس طرح کر سکیں گے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان قوتوں کے ساتھ بیٹھے گا یا ان کو کاہل کرنے کی کوشش کرے گا, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا بھائی ان ایشوؤں کو آپ ایڈریس کریں تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہوا ہے. ہمیں اگر اختلاف ہے اس کے اس نیریٹو سے, اور اس کے نیریٹو کی جو ثبوت ہیں وہ میں نہیں کہتا, کوئی اور نہیں کہتا, ان کی اپنی زبان سے, اور سینٹ میں دیکھیں ان کی تقاریروں کو آپ دیکھیں, مختلف کانفرنسوں میں دیکھیں, ان کی خطابات کو دیکھیں, ان سے آپ کا پتہ چلے گا کہ وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان میں ایسے ایلیمنٹس ایک نہیں ہیں, کئی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اس کنفلکٹ کا سیاسی اور معاشی فائدہ اٹھایا ہوا ہے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو, کیونکہ بلوچستان کا حل ہو جائے گا تو ایسے جن کو پولیٹیکلی آرٹیفیشل پولیٹیکل ان کو جو بنایا گیا ہے, ان کو جو ہے اس صوبے میں جو سیاست کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو. ایک طرف سے وہ کہیں گے جی بلوچستان کا مسئلہ ہے ہی نہیں, دوسری طرف سے ان قوتوں کو کہیں گے جی بالکل آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو قوتوں سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو مسئلہ تو وہی ہے نا. اب بلوچستان میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس میں بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں. بلوچستان میں پولیٹیکل حکومتیں بھی آئیں, بلوچستان میں نان پولیٹیکل گورنمنٹیں بھی آئیں, لیکن بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اس کے پیچھے کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ سیٹ کو پولیٹیکل
पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप चेंज कर सकेंगे, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव से जो आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगा और अपनी उसके लिए एज ए तालिब इल्म, पॉलिटिकल एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से, सर जब 2018 के बाद इमरान आए थे तो सबको पता था कि इनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, लेकिन सर आप उसका हिस्सा बन गए, आपने हुकूमत चला 2 साल, मेरा ख्याल है आप उनके साथ रहे, फिर आपने छोड़ा है सर 2 साल, और वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। तो जब आपको ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, उसका नैरेटिव ये होगा, तो आप इमरान खान के साथ 2 साल क्यों रहे, नंबर 1। दूसरा आइए सर, आप जिस पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहे उसका वज़ीर आज़म अपने मुंह से कहता है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, आप उसके साथ आखिरी वक्त तक 16 महीने रहे सर। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए वज़ीर आज़म को का एतराज़ आपको है, तो फिर सिर्फ काकड़ साहब से क्यों? फिर आपने इमरान पर एतराज़ नहीं किया, फिर आपने शहबाज शरीफ पे नहीं किया? जी सर। सब एक मुंतखब हुकूमत और एक केयर टेकर गवर्नमेंट, उसमें हमें एक फ़र्क करना चाहिए। मुंतखब हुकूमत उस पॉलिटिकल प्रोसेस से मुंतखब होकर आई जहाँ पर लोगों ने एतराज़ भी किया, जी वो इलेक्शन जो है वो धांधली की वजह से वो जीत के आए, जिस तरीके से भी आए, हमने मुआहदात उस पॉलिटिकल पार्टी की उस क़यादत के साथ किए थे, और हमने बारहा उनसे ये कहा कि जी ये आपके बस में है तो आप करें, अगर आपके बस में नहीं है तो जिन इदारों पे जो है ये अटकी हुई है वहाँ से इस मसाइल को निकालना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और अल्टीमेटली आखिर में जब हमने ये देखा कि वो या तो बेबस हैं या कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि बलूचिस्तान के मसले हल हो, क्योंकि बलूचिस्तान के मसले पे दिलचस्पी इसलिए नहीं रखी जाती। सर 2 साल, सर 2 साल माजरत के साथ सर 2 साल मैं यहाँ पर हुज्जत करूंगा। आप और इमरान खान ने शुरू में ही आप तक ये बात पहुंचा दी थी कि इस सिलसिले में उसका इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था, जितना मैं पढ़ा है, और उन्होंने कहा था कि जी इस सिलसिले में मैं उनसे बात करूंगा जो ताकतवर तबका है, ये भी कहा गया था। लेकिन 2 साल आप रहे हैं सर, और फिर एक ऐसे शख्स के साथ हुकूमत का हिस्सा बन गए, चाहे वो इलेक्टेड ही सही, लेकिन सर वो खुद मुंह से कह रहा है मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। तो सर ये आप गलती नहीं करते हैं जो इस तरह के लोगों के साथ हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और फिर निकल जाते हैं? सर डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मैं बात क्लियर करना चाहूँगा। ज़रूर। हमने उसको वोट दिया था एज प्राइम मिनिस्टर, एज ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। 1 साल और वेरी नेक्स्ट डे हमने जो है ना अपोजिशन के साथ आज़ाद बेंचेस पर बैठे रहे, उनकी जो मुस्बत फैसले थे हमने उनको सपोर्ट किया, जो अगर उनके नेगेटिव फैसले आए थे उनके हमने वहाँ पर बैठते हुए भी मुखालफत की, और यहाँ तक कि जो बलूचिस्तान के इशू थे मिसिंग पर्सनस के, उन पर तो हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज भी किया। हाँ ये बात है क्योंकि उस वक्त हमने उनकी सपोर्ट की एक बजट में, जो पहला बजट आया था उसमें हमने उसकी सपोर्ट की, लेकिन दूसरे बजट में ही हमने उसको खैरबाद कर दिया और उसे अलहदगी इख्तियार की। और जब तक जहाँ तक ये जो हुकूमत अभी साबिका हुकूमत जो गई है शहबाज शरीफ की, उसके साथ भी इमरान खान की और पीटीआई के साथ हमने रिटर्न मुआहदा किया था, लेकिन दोस्तों की ये राय थी कि इनके साथ भी हम रिटर्न करें, जिस पर मैंने एतराज़ किया कि यार जिसने रिटर्न को नहीं माना, तो अगर ये हमसे इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इन मसाइल को एड्रेस करेंगे, जो मेरे ख्याल में वो डिनाई नहीं करेंगे। आज भी अब शहबाज शरीफ साहब से पूछें या उनके कैबिनेट के अरकान या उन जिम्मेदारों से पूछें, उन्होंने डिनाई नहीं किया हमारे उन मसले को, ये किसी ने नहीं कहा। नहीं इमरान खान ने कहा कि नहीं जी ये मसले जो है जेन्युइन नहीं है, ना ही शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मसले आपके जेन्युइन नहीं सर, कोई नहीं कहता सर, कोई नहीं कहता सर, अव्वल से चले कोई नहीं कहता सर, लेकिन मसाइल जो गलत है ये सर कोई नहीं कहता, लेकिन बहरहाल असल मसला तो कहने का ये है ना सर कि आप हर उस हुकूमत का हिस्सा रहे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, और उन्होंने आपके इस बेसिक 6 नुकात को पूरा नहीं किया। और उस वक्त जब 2013 में नवाज शरीफ ने इस 6 नुकात को एक्सेप्ट किया, और उस वक्त डॉक्टर मालिक वज़ीर आला थे जिनका माइंड यही था, उनका भी ये 6 नुकात सपोर्टिव था, तो
تو وہ بھی نہیں ہوا. تو سر کسی وقت آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یار ان پیادوں سے, ان سیاسی لوگوں سے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ آپ کے اپنی حکومت چلاتے ہیں, اپنے مفادات دیکھتے ہیں, اپنا دھندا دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, لیکن ہمارے بیسک ایشو کو جو کہ بہت ہی بیسک ہے اس کو سالو نہیں کرتے ہیں, اور ان کے پاس اگر اختیار نہیں بھی ہے معذرت کے ساتھ, تو پھر کیا سردار اختر مینگل بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کو کیوں نہیں تیار ہے جن کے پاس یہ اختیار ہے؟ ان کے پاس جائے سر, ان سے کیوں ملتا ہے, ان کو کیوں آکسیجن دیتا ہے, ان کو کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ تو سر کوشچن تو ہے نا سر. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا سوال جائز ہے, لیکن مجھے اس سوال کا جواب دے کہ یہاں پر آج دن تک 1947 کے بعد جو بھی حکومتیں آئی ہیں, کوئی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے آئی ہوئی؟ یو آر کریکٹ. یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے چھاؤں میں انہوں نے حکومت نہیں کی؟ بالکل. اگر نہیں بھی کیے تو وہ حکومتیں زیادہ عرصے نہیں چلی. یہاں پر جو بھی حکومت آئی ہے, مجھے ایک کسی حکومت کا بتائیں جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف عوام کی طاقت پر بنی ہے. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی ایک حکومت یہاں پر یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے وجہ سے. سب حکومتیں آئی ہیں, کوئی کمزور تھی, کوئی طاقتور تھی. جو طاقتور تھی ان کے بھی پر کاٹ کر کے ان کو اس کمزوروں کے جو ہے اس میں لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے. جہاں تک میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں, جنرل پرسپشن ابھی یہ آیا ہے کہ ہم اس پارلیمانی سیاست کر کے اس کا کوئی جو ہے اینڈ نہیں ہو رہا, اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. بلوچستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو انسرجنسی ہے, جو نوجوان آج تعلیمی اداروں سے فارغ ہو کر نوکریوں کے بجائے وہ پہاڑوں پر جا رہے ہیں, وہ سب کے سب وہ مایوسی کے وہ نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. اور تمام ہماری جو وہاں پر نوجوان طبقہ ہے وہ تو مایوسی کے اس حد تک پہنچ چکا ہے, اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جا کے اس اسمبلیوں میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نہ تقریروں سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ ہی کسی حکومت کا ساتھ دینے سے حل ہوتا ہے. تو میجورٹی اب اسی طرف راغب ہے, اور یہ حکومتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو بندوق سے یا ان کو مسنگ کرنے سے اس کو روک نہیں سکیں گے. ان کے ان مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے, ان کے جو جینیون مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں. اور اگر کوئی پارلیمانی سیاست کرتا ہے یا تو اس کی سنی جائے, اگر سنی نہیں جاتی کم سے کم اس کو برداشت تو کیا جائے. سر میرا یہی سوال تھا, آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل میں بتایا ہے اور بالکل صحیح بات ہے. اگر بلوچستان کے احساس محرومی سے دہشت گردی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں یا نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بجائے وہ پہاڑوں پہ جا رہا ہے, اور آپ ان مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں, اپنے 6 نکات میرے سامنے پڑے ہیں آپ کے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان اپنے مفادات کے لیے حکومت بناتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں دیں گے, اور اصل طاقت کا منبع اسٹیبلشمنٹ ہے, تو سردار اختر مینگل صاحب اپنے صوبے کے, بلوچستان کے مسنگ پرسن کے اور دوسرے مسائل کے لیے کیوں نہیں چل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مسائل کو حل کریں پاکستان کی بہتری کے لیے, بلوچستان کی بہتری کے لیے. چھوڑیں یہ آپ نواز شریف, چھوڑیں شہباز شریف, چھوڑیں عمران خان, چھوڑیں آپ دوسری جماعتیں, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے ان کی اوقات کیا ہے, تو پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میرا گلہ یہ ہے آپ سے. جی سر, کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ہم نے وہ دروازے بھی کھٹکھٹائے. ہمیں جب ہم ان کے پاس گئے, ڈیموکریٹک جو قیادت ہے ان کے پاس گئے, انہوں نے جب اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور ہمیں کہا کہ ادھر جائیں, ہم بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس بھی گئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ابھی تک جو 1947 میں جس انداز میں جو بلوچستان کو شامل کیا گیا تھا, ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ملک محب وطن نہیں. محب وطن وہ ہے جو صرف پاکستان کا یہاں پہ جھنڈا لگائے اور اس میں پیچھے آپ قتل عام کریں, یہاں پر آپ ڈکیتیاں کریں, یہاں لوگوں کے گاؤں اجاڑ دیں,
تو آپ محب وطن ہیں, آپ صرف جھنڈا تھامیں. لیکن جب آپ حق کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو قابل برداشت نہیں. اسٹیبلشمنٹ چاہے کل کی ہو, آج کی ہو یا اس سے پہلے کی اسٹیبلشمنٹ ہو, ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ ان کو کنونس کریں. ظاہر ہے ہم پارلیمنٹ میں, ایوان میں اپنی باتوں سے ان کو کنونس کریں گے. 1 گھنٹے کی ان کے ساتھ میٹنگ میں ہم نے حد الوسع کوشش کی ہے. وہ اس بات کی تائید بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی زیادتی ہوئی ہے, ہو بھی رہی ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کہتا ہمیں, نہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک حکومتیں ہمیں کہہ سکتی ہیں, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوں گی. اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے پا رہا ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپروچ کی اور میرا خیال ہے وہی راستہ ہے. ورنہ یہ لوگ جو ہیں جن کا آپ حکومت کا حصہ رہتے ہیں, اور آپ سے سوال بھی ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت کا حصہ رہتے ہیں اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے, اور 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو آپ کا سیاسی جو آپ کا کریڈیبلٹی ہے وہ ان لوگوں کے سامنے, جو بلوچستان کے لوگوں کے سامنے ڈیمیج ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر امریکہ مسائل کو حل کرے گا تو مجھے امریکہ کے پاس جانا چاہیے, نہ کہ مجھے افغان طالبان کے پاس جانا چاہیے. یہ سیاسی جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں حل نہیں کر سکتی, نہ ان کے پاس اختیار ہے, رونا روتی ہیں اور نہ انٹرسٹ ہے ان کو. تو پھر اور آپ یہ بھی جملہ کہہ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ وہ نہیں چاہیں گی کیونکہ ایسے لوگ پھر زندہ رہیں گے. میں یہ اس لیے چاہتا ہوں. جی اختر مینگل صاحب, یہاں روکوں گا آپ کو, ایک چھوٹے سا بریک, ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اختر مینگل صاحب, اب میں آتا ہوں ایک اہم سوال پہ. کیا نگراں وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کے سلسلے میں پی ڈی ایم کی ایک جماعتوں سے, ان کے سربراہوں سے وزیر اعظم شہباز شریف نے مشورہ لیا کہ کسے لانا چاہیے سر؟ ڈاکٹر صاحب, جو پہلے آپ نے بات کا اختتام کیا کہ جی امریکہ کے پاس جائیں ہم یا کس کے پاس جائیں, کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں یا پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, ان کو پتہ نہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم کشمیر کے مسئلے پر جو اقوام متحدہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کے اسرائیل کے سامنے جو فلسطین کے مسئلے کا حل کرنے کی جو ہے اپنی رائے دے سکتے ہیں, تو کیا ہمارے سامنے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ سمجھ ہم سب رہے ہیں لیکن اس کو حل نہیں کرنا چاہتے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, ذرا اس کو دہرائیں گے؟ نہیں, میں نے سر یہ آپ سے پوچھا ہے کہ کیا شہباز شریف جو وزیر اعظم بھی تھے, آپ اتحادی حکومت میں بھی تھے, آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے, نگراں وزیر اعظم کو جب لایا گیا انوار الحق کاکڑ صاحب کو, اور آپ بلوچستان کے ایک بڑے اہم پارٹی اور بڑے اہم لیڈر تھے, اور اگر بلوچستان سے کسی کو لایا جا رہا تھا تو آپ سے مشورہ کیا گیا, آپ کی بات کا احترام کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کر کے یہ نام آیا ہے یا آپ سے پوچھا تک نہیں گیا؟ نہیں جی, ایک میٹنگ ہوئی تھی, تمام قیادت جو ہے نا پی ڈی ایم کی موجود نہیں تھی, تو وہ زوم پر میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا جی اختیار جو ہے پرائم منسٹر کا ہے, وہ اپنا اختیار استعمال کریں. دوسری جو ہماری میٹنگ نہیں بلکہ ہمیں ڈنر پر 1 دن پہلے جب یہ وزیر اعظم کا نام کا اناؤنس ہوا تھا, اس سے رات پہلے ڈنر پہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بلایا گیا تھا, جس میں میں نے ایک بات کہی کہ میاں صاحب پروگریٹو آپ کا ہے, آپ جس کو اختیار آپ کا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ آئینی اختیار آپ کا ہے, لیکن خدا را ایسی کوئی فیصلہ نہ کریں, کیئر ٹیکر لائیں جس کا کام نگرانی ہوتی ہے. ایک جو امانت اس کو تھوپی جاتی ہے, اگلے آنے والے تک وہ امانت صحیح سلامت اس کے حوالے کرے نگرانی میں. اور دوسرا ہوتا ہے انڈرٹیکر, کسی انڈرٹیکر کے حوالے ہمیں نہ کیا جائے. اب نام کسی کا ڈسکس نہیں ہوا تھا, اور میرے خیال میں نے جو خط لکھا ہے وہ شاید
ہم بڑے بے صبر ہیں. باقی لوگوں میں جو ہے نا خداوند تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، وہ برداشت کر رہے ہیں، ہمیں وہ برداشت نہیں ہے. تو اس لیے میں نے اپنا اظہار کر لیا. باقی لوگ یا تو صبر کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، یا ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ خاموش ہیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کسی انداز میں ضرور کریں گے. ہم نے پہلے کیا ہے کیونکہ ہم بے صبر ہیں. باقی یوں کو جو اللہ نے بہت صبر دیا ہے وہ صبر سے سر یہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک کے بہترین مفاد میں وہ خاموش ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مفادات میں، اپنے ذاتی مفاد پہ، اپنے مستقبل کے مفادات کی بنیاد پر خاموش ہوں؟ کیونکہ آئندہ حکومت میں انہوں نے آنا ہے سر، بہت ساری وزراء لینا ہے، بہت سے لوگ وزیر اعظم بننے ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ خاموش نہیں ہے؟ میں آتا ہوں سر ایک اور سوال لے کے. اب آپ کیا بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کی بھی کوئی آپ کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے سر؟ وہ ہم نے جی کمیٹی بنائی تھی کیونکہ وہاں پر ہمارے ساتھی اپوزیشن میں ہیں، JUI ہمیں PK میپ ہے، تو وہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں. ہمارے جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین MPAs ہیں اور JUI کے دوست جو اس میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرے گی. ہم اور JUI کسی ایک فیصلے پر انشاءاللہ آ جائیں گے، تو پھر دیکھیں حکومت انہی میں سے کوئی نام لاتی ہے یا کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے، یا ممکن ہے وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا سرپرائز آ جاتا ہے. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں. اچھا سر، یہ اگلا الیکشن آپ کب تک دیکھ رہے ہیں سر؟ کوئی آپ تو سر آپ اس PDM کے اور حکومتی اتحاد کے آدمی ہیں، تو آپ کچھ بتائیے سر. یہاں تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. کوئی کہہ رہا ہے نگراں حکومت 90 دن سے آگے جائے گی کیونکہ مردم شماری کا مسئلہ ہے. تو جناب آپ کے اس سلسلے میں خود حکومت کے لوگ جو تھے، وزیرے تھے، وہ کہتے تھے اس سال الیکشن نہیں ہے اور اگلے سال الیکشن ہے. تو کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ سے پہلے ہے. تو سر آپ سربراہ بھی ہیں ایک جماعت کے اور PDM کا بھی حصہ ہیں. کیا فیصلہ ہوا ہے سر کہ یہ نگراں حکومت جس کو اختیار بھی دیا گیا ہے چند وجوہات کی بنیاد پر، وہ 90 دن میں اب تک رہے گی یا واقعی 1 سال کے لیے جائے گی ابھی اور آگے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تو موسم بڑا آلود ہے، دھند ہے بڑی، اور میرے خیال میں اس طرح کرتے ہیں کہ الیکشن کا چاند کا فیصلہ ہم رویت ہلال کمیٹی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نا پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ رویت ہلال کمیٹی کا کام سنبھالتے ہوئے چاند دیکھنا شروع کریں، تو پھر شاید کوئی کامیابی ہوگی. اچھا سر، کامیابی بھی ان کو بھی. سر اگر غلط شہادت آ گئی تو پھر کیا ہوگا سر؟ کوئی بات نہیں، اس پہلے بھی بڑی شہادتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن جس کو فیصلہ کرنا تھا، حالانکہ شہادتیں بہت سی جگہ سے آتی تھی، لیکن فیصلہ جس کو چیئرمین کو کرنا تھا کب عید منانی ہے ہمیں، کب ہمیں رمضان شروع کرنا ہے، اسی دن ہوتا تھا. تو میرے خیال میں یہی فیصلہ کر لیں تو وہ بہتر انداز میں ہمیں بتائے گی کہ جی الیکشن کا چاند کب اور کہاں سے نظر آیا ہے. اچھا سر، ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر. اگلی بھی لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہوگی مخلوط ہوگی، کوئی بھی پارٹی 172 کو ٹچ نہیں کر سکے گی، اور اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ آپ جیسی جماعت MQ میں آپ ہیں، دوسری سیاسی جماعت، ان کے بہت بڑا آکسیجن ہوں گے. تو کیا اب بھی آپ 3 یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ ڈسنے کے باوجود ان حکومتوں کو ساتھ دے کے ان کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور اپنے 6 نکات پر اور بیسک اور اہم ترین نکات پر بلوچستان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، پھر اتحاد کریں گے؟ سر کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہ کہتے ہیں once bitten twice shy. ہم تو روزانہ ڈستے رہتے ہیں، ہر حکومت نے ہمیں ڈسا ہوا ہے، لیکن آئندہ جو بھی فیصلہ ہوگا سوچ سمجھ کر کیا جائے گا. پارٹی کے اپنے ادارے ہیں، پارٹی ادارے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میری وہاں پہ یہی رائے ہوگی، اگلا چاہے ہماری سیٹیں 1 ہوں 2 ہوں 4 ہوں، جو بھی فیصلہ کرنا ہو
وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا ہمیں. تو سوچ سمجھ کے تو فیصلہ آپ کرتے ہیں سر. جب بھی یہ ہوتا ہے اس قسم کی حکومت جب پی ڈی ایم سے ملنا ہے, ہم نے جب سوال کیا آپ نے کہا سوچ سمجھ کے کریں گے, اپنا وہ بلائیں گے کیا نام ہے جو آپ کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, پھر فیصلہ ہم یہی دیکھتے ہیں. تو سر آپ کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں, آپ مومن ہیں سر اور بڑے زبردست مومن ہیں, تو خدا را سر ذرا سا خیال رکھیے. ناظرین ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں, ان سے گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر یہ بتائیے, لگتا ہے سر عمران خان اور جہانگیر ترین اور نواز شریف لگتا ہے اب سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ جو بل آیا ریویو, اس کے بعد تو میاں نواز شریف صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ ختم ہو گیا, اب تو وہ ان کا وہ 5 سال والا میٹر ختم. تو کیا جہانگیر ترین, نواز شریف اور عمران خان جو انہوں نے اپنے پاؤں پہ اتنے بڑے بڑے کلاڑے مار لیے ہیں, یہ تینوں حضرات سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں سر, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ میرے اس خط کو دیکھیں غور سے, اس میں نے یہی کہا ہے کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں اور وہی ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیاں یہاں پر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ وقتی طور پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم حکومت میں ہیں, کل ہم اپوزیشن میں ہوں گے, اور کل آج جو اپوزیشن ہے وہ کل حکومت میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے فیصلے کرنے سے ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر جو جمہوری اصول ہیں ان کو ہم جو ہے پس پش ڈال کر اپنے ذاتی جو ایشوز ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں. کسی کو میرے خیال میں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو آؤٹ کرے, یہ حق ہمیں عوام کو دینا چاہیے کہ عوام فیصلہ کرے کہ جی کس کو ووٹ دینا ہے. اگر اس کی پرفارمنس سے عوام خوش ہیں تو اس کو آنا چاہیے, اگر عوام اس سے ناخوش ہیں تو عوام کو ہم نے کیوں اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم چھوڑیں کہ وہ اپنی راہ خود اپنی سمت کا جو ہے چناؤ کرے. ہم نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کو ہاتھ پہ پکڑ کر اس کو چلانے کے 76 سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. چھوڑیں عوام اپنا فیصلہ خود کرے. اگر نواز شریف اچھا ہے, اس کو سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے, اس کو ووٹ دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں جہانگیر ترین یا عمران خان بہتر ہے یا ان کو ووٹ پڑتا ہے تو ان کو آنے دیں. بلاول بھٹو یا مولانا فضل الرحمان ہے, ان کو ووٹ دیں. اچھا سر, لوگ یہ چگومیاں کرنے لگے. میں نے تو خیر کئی منسٹروں سے ایک بات سنی ہے, خود پی ایم ایل این کے چند منسٹر یہ کہتے ہیں کہ یار شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہونے چاہیے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہے؟ ایک لائن میں جواب, پھر ایک اہم امپورٹنٹ سوال کرتا ہوں. میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں آتا سر آپ کو؟ نظر ہمیں تو الیکشن کا چاند نظر نہیں آتا, آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. سر ایک آخری سوال, اگر کاکڑ صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان کے مسائل کو ان 6 مہینے میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اگر یہ لمبے ہو گئے اور اگر یہ بلوچستان کے کچھ مسائل حل کر دیں تو پھر آپ اپریشیٹ کریں گے سر؟ بس آخری 1-2 لائن سر. بالکل, کیوں نہیں. پہلے تو وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں تو پھر جا کے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے. اگر مائنڈ سیٹ وہ ہوگا تو پھر میرے خیال میں بلوچستان کے مسئلے حل کرنا جو چلے سیٹ پہ بیٹھ کے شاید سر مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے اور کچھ مسئلے حل کر دیں تو سر آپ سپورٹ کریں گے؟ پھر یہاں پہ سیٹ پر بیٹھنے سے جو ہے نا لوگوں کا مائنڈ اور بگڑ جاتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سردار اختر مینگل صاحب سربراہ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے, آپ کا بہت شکریہ سر. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.